بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں ایک بہت ہی عمدہ مشروبات پیش کی گئی جو ان کو بہت پسند آئی۔ مشروبات اس قدر ذائقہ دار بنی ہوئی تھی کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دل کو بہت اچھی لگی۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اسے اپنے عالم کی خدمت میں پیش کروں، ان کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو عالموں کی خدمت کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی ایسی ہی کی تھی کہ وہ بھی عالموں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید عالموں کی دعوت کرتا، چنانچہ اس نے اپنے دور کے مشہور عالم ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو دعوت دی اور ان کی خدمت میں وہی مشروب پیش کیا۔ عالم کو وہ مشروب بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مشروب کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ یہ مشروب اس چیز کا بنا ہوا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ یہ پستہ بادام سے بنا ہوا فلودہ ہے اور خاص طور پر آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ فلودہ میرے لیے تو ہفتے میں ایک دفعہ بنایا جاتا تھا، مگر آپ کے لیے روزانہ تیار کیا جائے گا۔ عالم ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے جب یہ بات سنی تو ان کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں مسکرائے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ پستہ بادام کا فلودہ ہے، تو مجھے اپنے استاد محترم کی ایک بات یاد آ گئی جسے آج اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کر دیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میرے بچپن میں میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرے گھر میں افاقہ کشی آ گئی۔ میری والدہ نے اس صورتحال کو دور کرنے کے لیے مجھے ایک دھوبی کے پاس محنت مزدوری کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ میں روز دھوبی کے پاس مزدوری کرنے کے لیے چلا جاتا۔ راستے میں عالم ابو حنیفہ کے پاس بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرتے دیکھتا۔ میں بھی کئی دفعہ ان کے پاس بیٹھ جایا کرتا اور ان کا درس سنا کرتا۔ مجھے ان کا درس سننا بہت اچھا لگتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے کام پر جانا بہت کم کر دیا اور ان کے درس میں بیٹھنے لگا۔ جب میری والدہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھے وہاں سے لینے آ جاتی اور مجھے کام پر جانے کا بولتی تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ جب امام ابو حنیفہ کو اس بات کا پتہ چلا تو میری والدہ سے کہا کہ بچے کو تعلیم حاصل کرنے دو اور اللہ کا شکر ادا کرو، مگر اس نے گھر کی صورتحال بیان کی کہ میرے گھر میں افاقہ کشی چل رہی ہے، اس لیے میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے دیں تاکہ یہ کام پر جائے اور گھر کا نظام چل سکے۔ آخر کار میں اپنے کام پر واپس آ کر دھوبی کے پاس کام کرنے لگا۔ اگلے دن گھر سے کام پر نکلا اور درس میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب امام ابو حنیفہ کی مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں روزانہ ان کا درس سننے آ جایا کروں اور وہ مجھے مزدوری کی رقم ادا کر دیا کریں گے جس سے میرے گھر کا نظام چل سکے گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ دھوبی میرے گھر چلا آیا اور میری والدہ سے کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا کام پر کیوں نہیں آتا؟ اگر میں نے کسی اور کو کام پر رکھ لیا تو پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ دھوبی کی یہ بات سن کر میری والدہ
امام ابو حنیفہ کے پاس آئی اور دھوبی نے جو کہا وہ بتایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کا بولا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے دیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے تیرے بیٹے کو پستہ بادام کا فلودہ پلائے گا۔ آخر میری والدہ امام صاحب کی بات سن کر واپس گھر آ گئی اور امام صاحب کی بات پر سوچنے لگی کہ ہماری قسمت میں پستہ بادام کا فلودہ کہاں، یہ تو امام صاحب نے میرا دل رکھنے کے لیے بولا ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے مجھے تعلیم دینا شروع کر دی اور آج اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کی یہ بات سچ ثابت کر دی۔ عالم ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم علیہ السلام بچپن میں بہت معصوم تھے مگر ذہین بہت تھے۔ امام ابو حنیفہ نے ان کی اس خوبی کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے آپ کی ایسی تربیت کی کہ آپ اس وقت کے سب سے بڑے عالم بن چکے تھے۔ کوئی عالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، جب تک استاذہ اکرام کی عزت نہ کرے اور ان کی باتوں پر عمل نہ کرے، وہ کسی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے عالم ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو زندگی کے چند آداب سکھائے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ امام ابو حنیفہ نے جو آداب سکھائے وہ یہ ہیں: کبھی لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کرنا جب تک وہ خود تم سے بات نہ کریں، نوخیز لڑکوں سے بات چیت نہ کرنا کیونکہ وہ فتنے کی وجہ ہیں، اپنی عمر سے بڑے ان پڑھ لوگوں میں شامل ہو کر راستے میں نہ چلنا کیونکہ اگر تو ان کے پیچھے چلا تو تیرے علم کی توہین ہوگی، اور اگر ان کی آگے چلا تو تجھے بے ادب سمجھا جائے گا کیونکہ وہ عمر میں تجھ سے بڑے ہوں گے۔ کثرت سے نہ ہنسنا کیونکہ ایسا کرنے سے تیرا دل مردہ ہو جائے گا۔ راستے میں چلتے ہوئے دائیں بائیں جانب نہ دیکھنا بلکہ زمین پر دیکھنا۔ کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی نہ بتانا۔ کنجوسی اور بخل سے بچنا کیونکہ اس سے مردانگی ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا جو علم کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جائز کام میں پیسے خرچ کرنے میں کنجوسی ہرگز مت کرنا۔ باہمت انسان بننا کیونکہ کم ہمت انسان کی اس دنیا میں کوئی قدر نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے۔ جو انسان تجھ سے مشورہ لے اسے صحیح مشورہ دینا۔ لوگوں کے راز کسی کو نہ بتانا۔ بادشاہ یا امیر آدمی کے پڑوس میں کبھی گھر مت لینا۔ اپنے پڑوسی کے عیب کسی کو نہ بتانا اور ان پر پردہ ڈالنا کیونکہ یہ بھی امانت ہے۔ ہر مہینے چند روز کے روزے رکھنا تاکہ دوسرے لوگ بھی تیری طرف دیکھ کر روزے رکھیں۔ نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنا، اس نیت سے لوگوں میں اللہ کا ذکر ضرور کرنا تاکہ وہ بھی تیری طرف دیکھ کر ایسا کریں۔ گفتگو کے بعد کبھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا کیونکہ یہ عادت اچھی نہیں۔ زمین پر سکون سے چلنا کیونکہ اللہ کے نیک بندے زمین پر سکون سے چلتے ہیں۔ اپنے کاموں میں کبھی جلد بازی یا تیزی مت کرنا۔ عام گزرگاہ میں کبھی مت بیٹھنا اور اگر بیٹھنا پڑے تو مسجد کے اندر بیٹھنا۔ دوستو،
یہ تمام باتیں حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد کی تھی، جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی درسگاہ سے سیکھی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔